کبھی سوچا ہے کہ کیا ہوتا ہے جب جدید دور کی بھٹکاوٹیں، یہ ڈسٹریکشنز، دنیا کے مقدس ترین مقامات کی صدیوں پرانی روایات سے ٹکرا جاتی ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کل عبادت اور ٹیکنالوجی کے بیچ بڑھتے ہوئے فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس بحث کو سمجھنے کے لیے ذرا ایک منظر سوچیں۔ مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے نزدیک لاکھوں لوگوں کے بیچ فرش پر ایک استعمال شدہ ڈائپر پڑا ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو دیکھ کر دل کو ایک جھٹکا سا لگتا ہے نا؟ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور منظر دیکھیں، کچھ زائرین خانہ کعبہ سے صرف چند قدم دور شطرنج کھیلنے میں مگن ہیں۔ یہ دونوں واقعات اصل میں ایک ہی رویے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جہاں شاید تقدس کا وہ احساس کہیں کھو سا گیا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ صرف چند لوگوں کے ذاتی الگ تھلگ واقعات ہیں، یا پھر یہ کسی بہت بڑے مسئلے کی علامت ہیں جس کی جڑیں ہماری سوچ میں کافی گہری ہو چکی ہیں؟ اچھا، جو سورس ہم دیکھ رہے ہیں اس کا دعویٰ تو حیران کر دینے والا ہے۔ ان کے مطابق تقریباً 50 سے 70% زائرین، جی ہاں 50 سے 70% ایسے کاموں میں لگے نظر آتے ہیں جو عبادت سے توجہ ہٹاتے ہیں، بھلے ہی وہ اتنے سنگین نہ ہوں۔ تو اصل مسئلہ چند لوگوں کا نہیں بلکہ ایک بہت بڑے طرز عمل کا ہے۔ تو یہاں ہم مسئلے کی اصل جڑ تک پہنچتے ہیں، یعنی خلفشار کا، ڈسٹریکشن کا معمول بن جانا۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے بظاہر بے ضرر کام ہیں جو جب سب مل کر کرتے ہیں تو ایک گہرے روحانی تجربے کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، بات صرف اس ڈائپر والے واقعے کی نہیں ہے۔ یہ رویہ ان عام چیزوں سے بھی جڑا ہوا ہے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، جیسے فرش پر کھجور کی گٹھلیاں پھینک دینا یا استعمال شدہ ٹیشو گرا دینا۔ یہ سب ایک ہی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، لاپرواہی، اور اس بات کا احساس نہ ہونا کہ ہمارے عمل سے دوسروں کو کتنی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ یہ اقتباس اس کی نفسیات کو بالکل واضح کرتا ہے۔ جب کوئی غلط کام عام ہو جاتا ہے نا، تو لوگ اس کے لیے بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ ارے سبھی تو کر رہے ہیں والی سوچ اس غلط کام کو اور بھی نارمل بنا دیتی ہے۔ چلیں اب ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑا سا چونکا دینے والے موازنے کی طرف چلتے ہیں۔ ایک طرف ہے شطرنج جیسا کھلا اور واضح طور پر غلط کام، اور دوسری طرف ہے ہماری روزمرہ کی ایک عام سی عادت۔ تو سورس یہ کہتا ہے کہ شطرنج کھیلنا ہاں بالکل غلط ہے، یہ عبادت کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے، لیکن بغیر کسی مقصد کے سوشل میڈیا سکرول کرتے رہنا شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک خلفشار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو اس جگہ سے، اس ماحول سے ذہنی اور روحانی طور پر بالکل ہی کہیں اور لے جاتا ہے، ایک ایسی ڈیجیٹل دنیا میں جس پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا، یہ اس اقتباس میں بالکل صاف ہو جاتی ہے۔ شطرنج کھیلتے ہوئے آپ کا ذہن کم از کم ایک کھیل تک محدود ہے، لیکن سوشل میڈیا سکرول کرتے ہوئے آپ کا دماغ ہر طرح کے غیر متوقع مواد کی زد میں آ سکتا ہے جو اس مقدس ماحول کی پاکیزگی کو ایک لمحے میں ختم کر سکتا ہے۔ اچھا، یہ ساری باتیں ہمیں اس تجزیے کے ایک مرکزی خیال کی طرف لاتی ہیں کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے زیارت کا بنیادی مقصد ہی دھندلا گیا ہے۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، اس سفر کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ عبادت کا وقت ہے، دعا کا، غور و فکر کا، عاجزی کا، اور اپنے رب سے مغفرت مانگنے کا وقت ہے۔ یہ گہرا اندرونی روحانی تجربہ ہے۔ لیکن آج کل جو رویہ نظر آ رہا ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ماخذ کے مطابق کچھ لوگوں کے لیے یہ مقدس سفر ایک فوٹو شوٹ بن کر رہ گیا ہے، جہاں ساری توجہ اندرونی کیفیت سے ہٹ کر بیرونی دکھاوے پر اور ہر اینگل سے بہترین تصویر لینے پر مرکوز ہو گئی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ سورس کسی انتظامی پابندی کے بجائے ایک ذاتی اور اندرونی حل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بات ایک ذاتی وعدے کی ہے، ایک ذاتی عزم کی۔ اور یہ راستہ بہت سیدھا سادہ ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنے اندر ان بھٹکاووں کو تسلیم کریں۔ دوسرا قدم، اللہ سے ایک ذاتی اور خاموش وعدہ کریں کہ ہم اس مقدس مقام پر ذہنی طور پر حاضر رہیں گے۔ اور آخر میں اپنی پوری توجہ سفر کے اصل مقصد یعنی عبادت پر مرکوز کر دیں۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سوال صرف حجاج کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ اپنی زندگی کے سب سے اہم اور قیمتی لمحات میں، چاہے وہ مذہبی ہوں یا ذاتی، ہماری توجہ اصل میں کہاں ہوتی ہے؟ کیا ہم اس لمحے میں پوری طرح موجود ہوتے ہیں یا ہمارا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہوتا ہے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔